بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے شب و یوم عاشور۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا ہے ان میں پہلا محرم، دوسرا رجب، تیسرا ذیقعدہ اور چوتھا ذی الحجہ ہے۔ ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کو روز عاشور کہتے ہیں۔ اس روز سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے اعزاء اور اصحاب کے ساتھ کربلا کے میدان میں بھوکے پیاسے بے دردی سے شہید کر دیے گئے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کفار بھی ان مہینوں میں لڑائی سے اجتناب کرتے تھے، لیکن اس امت کے منافقوں نے ماہ محرم میں ہمارا خون حلال سمجھا اور ہماری عورتوں بچوں کو قیدی بنایا، خیموں کو آگ لگائی، ہمارا مال و اسباب لوٹا اور ہمارے بارے میں حرمت رسول کی رعایت نہ کی۔ اس مصیبت نے ہماری آنکھوں کو زخمی کر دیا، بس لازم ہے کہ رونے والے اس مصیبت پر روئیں، کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام پر رونا گناہان کبیرہ کو محو کرتا ہے۔ اعمال شب عاشور۔ شب عاشور حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اعزاء و اصحاب عبادت الہی میں مشغول رہے۔ شہادت کی تیاریاں ہوتی رہیں، ساری رات جاگ کر بسر کی۔ لہٰذا آپ کے محبان کا بھی یہ ایمانی فریضہ ہے کہ وہ بھی شب بیداری کریں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص شب عاشور حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت بجا لائے، گریہ وزاری کے ساتھ شب بیداری کرے اور عبادت الہی میں مشغول رہے تو وہ بروز قیامت شہدائے کربلا کی طرح اپنے خون میں آلودہ محشور ہوگا۔ اعمال شب عاشور یہ ہیں: زیارت امام حسین علیہ السلام اور 2 رکعت نماز زیارت، 4 رکعت نماز 2 سلام کے ساتھ، ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 50 بار سورہ اخلاص۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت نماز 2 کر کے ادا کریں۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ آیت الکرسی، دوسری رکعت میں 10 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ، تیسری رکعت میں 10 مرتبہ سورہ قل اعوذ برب الناس اور چوتھی رکعت میں 10 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد 100 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھیں۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے قاتلوں پر لعنت کریں۔ اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحابہ۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام کی مصیبت یاد آئے تو کہیں: یا لیتنی کنتو معہم فافوز فوزا عظیما۔ کاش میں بھی شہدائے کربلا کے ساتھ ہوتا، پس درجہ عظیم پر فائز ہوتا۔ اعمال روز عاشور۔ روز عاشور 10 محرم اذان فجر سے لے کر بغیر روزہ کی نیت کے فاقہ کریں اور اذان عصر کے کچھ دیر بعد فاقہ شکنی کریں۔ مجالس عزا سید الشہداء برپا کریں اور گریہ وزاری کریں، دنیا کے کسی کام میں مشغول نہ ہوں۔ مصیبت زدہ کی طرح اپنی آستینوں کو الٹ دیں۔ کسی کھلی جگہ یا چھت پر جا کے خضوع و خشوع کے ساتھ زیارت عاشور پڑھیں اور 2 رکعت نماز زیارت بجا لائیں۔ شہزادہ علی اصغر کی شہادت کے بعد مولا امام حسین علیہ السلام بہت پریشان تھے۔ کبھی علی اصغر علیہ السلام کے لاشے کو لے کر خیمہ کی طرف جاتے، پھر واپس پلٹ آتے کہ بچے کی ماں اس کو دیکھ کر برداشت کیسے کرے گی۔ زیارت کے بعد حضرت کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جس جگہ کھڑے ہوں اس سے چند قدم آگے جائیں، پھر پیچھے ہٹیں۔ 7 مرتبہ ایسا کرتے آگے جاتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں اور پیچھے ہٹتے ہوئے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ آپس میں ایک دوسرے سے رو رو کر ملاقات کریں اور ایک دوسرے کو حضرت کی مصیبت کا پرسہ ان الفاظ میں دیں۔ ترجمہ: اللہ زیادہ کرے ہمارے اجر و ثواب کو اس پر جو کچھ ہم امام حسین علیہ السلام کی سوگواری میں کرتے ہیں
اور ہمیں تمہیں امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے والوں میں قرار دے، اپنے ولی امام مہدی علیہ السلام کے ہم رکاب ہو کر کہ جو آل محمد میں سے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ روز عاشور 1000 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کریں، حضرت کے قاتلوں پر 1000 مرتبہ لعنت کریں، اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحابہ۔ ممکن ہو تو 10ویں محرم کے دن کوئی شخص اپنی ذاتی غرض سے کہیں نہ جائے، کیونکہ یہ دن نجس ہے جس میں مومن کی حاجت براری نہیں ہوتی۔ اگر ہو بھی جائے تو اس مومن کے لیے بابرکت نہیں ہوگی۔ نیز کوئی مومن اس دن اپنے گھر کے لیے ذخیرہ نہ کرے کہ وہ اس کے لیے اور جن کے لیے ذخیرہ کیا گیا ہے ان کے لیے مفید نہ ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔